बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूज, राना सुनील टोरंटो से हाजिर खिदमत है। बहुत से दूसरे दोस्तों की तरह मेरा भी व्लॉग उसी मौजू के ऊपर है, जो कि आज मौजू पाकिस्तान का नहीं, बैनुल अक़वामी मौजू बना हुआ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला दिया है उस पटिशन पर, पीटीआई की पटिशन पर। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की पार्टी जो है, उन्होंने चैलेंज की थी जी इलेक्शन कमीशन का ये जो ऐलान है 8 फरवरी को इलेक्शन होने के, और आज स्केड्यूल जारी होना था इसका। तो पीटीआई, इससे पहले ये भी बताऊं कि पीटीआई वो जमात है जो शुरू दिन से ये कह रही है कि जल्दी इलेक्शन कराया जाए, फौरी इलेक्शन कराया जाए। और बाकी जब लैतलाल से काम ले रहे थे तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि जल्दी इलेक्शन कराया जाए। अब इलेक्शन का स्केड्यूल का ऐलान होना था आज। इन्होंने 13 दिसंबर को पहले ही जाके एक पिटीशन कर दी। इनके वकील हैं उमैर नियाजी साहब। तो उमैर नियाजी ने पिटीशन कर दी कि जनाब ग्राउंड ही बनानी होती ना, कोई बना ले कि जनाब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स और दूसरा इलेक्शन कमीशन का स्टाफ जो है ब्यूरोक्रेसी से लिया जा रहा है। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमें नहीं पता कि जनाब अली वो फेयर इलेक्शन करवाती कि नहीं करवाती, क्योंकि हमेशा डाउटफुल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा वक्त के हुक्मरानों के साथ है, और वक्त के हुक्मरान इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। ये उनका कहना था पिटीशन में। उस पिटीशन को मद्देनजर रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर उसको स्टे कर दिया। जिस तरह के मैंने अपने एक प्रोग्राम में पहले, गुज़श्ता प्रोग्राम में शायद आपने सुना होगा, वो यकीनन सुना होगा कि मैंने उसमें कहा था कि ये जो मुख्तलिफ हथकंडे बताए जाते हैं ना इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए, उनमें से एक ये भी है। तो मैंने उसमें क्या कहा था जरा सुन लीजिए प्लीज। इलेक्शन नहीं भी हो सकते। अगर इलेक्शन नहीं हो सकते तो इलेक्शन मुलतवी करने के लिए क्या क्या कुछ हो सकता है। कोशिश भी, जो भी वीक पोजीशन पे होता था उसकी कोशिश होती थी इलेक्शन मुलतवी हो जाए। एक और चीज है, वो भी कानूनी चीज है, वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये दोनों अदालतें, एक जनरल इंप्रेशन है कि वो ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर है। अगर यहाँ से स्टे हो जाता है, वो जी देखे जी केपीके ने तो पहले कह दिया ना कि हमारे पास तो तनख्वाहें देने का ही कोई पैसा नहीं है, तो इलेक्शन हम कहाँ से करवाएंगे। यही इस तरह बलूचिस्तान से कुछ आ जाएगा। उन इश्यूज को छोड़ दें। अदालतों से अगर ये स्टे हो जाती हैं, लाहौर हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो आप तो बड़े आसानी से कह देंगे हाँ जी वो तो स्टे हो जाएगा, फिर नहीं होगा। नहीं, स्टे को वेकेट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब, वो इसको वेकेट कर देंगे। कि जिसे कहते हैं आप अपनी जुबान में कि वो स्टे तोड़ देंगे, तो स्टे खत्म कर देंगे कि नहीं जी इलेक्शन लाजमी होंगे। और काजी फायजी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन अब काजी फायजी साहब को या उनके स्टैंड से पीछे करने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है। पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक कौन सी हो सकती है, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। पाकिस्तान पूरे में नहीं करेंगे, किसी एक सूबे में कर दी जाए, केपीके में कर दें फाइनेंशियल इमरजेंसी को। उन्होंने पहले कह दिया हमारे लिए तो तनख्वाहें देने के पास भी पैसे नहीं है हमारे पास। तो ऑलरेडी ग्राउंड्स बनाई जा चुकी हैं कि वहां पर अब तैयारे को लैंड करना है। ग्राउंड्स ये सारी बना चुकी हैं, एस्टेब्लिशमेंट सारी ग्राउंड्स बना चुकी है। और वैसे भी आपको पता होगा इस बात का, अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन मैं इस सूरत में कर रहा हूँ कि इन्होंने अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट की जो बनाई है ना जी, वो वजीरों की एक कतार, लंबी कतार, उस वक्त भी कह दिया था लोगों ने कि यार ये कोई खतरनाक ही काम लग रहा है। तो इसकी 2-3 बड़ी पुरानी टेक्निक्स हैं। नंबर एक तो कि मुल्क के अंदर हंगामेबाजी शुरू करवा दें, यानी कि शिया सुन्नी फसाद करवा दें। तो एक पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी पुरानी टेक्निक इस्तेमाल होती थी, इंडिया के अंदर भी होती थी, कि बॉर्डरों पे फौजें ले आए, दोनों तरफ से बॉर्डर पे फौजें आ जाती थी। तो फिर जो होता था कि रहील शरीफ तुम ना जाओ, फलाने तुम ना जाओ, इस तरह के नारेबाजी, इस तरह के बैनर्स और प्ले कार्ड्स लेके कुछ लोग निकल आया करते थे। तो ये इनके साथ नहीं होता रहा, सबके साथ होता रहा है। और फिर जिस तरह वो, लेकिन एक चीज और है, टेक्निकल जो है वो है जो हल्का बंदियां हुई हैं या हल्का बंदियां की गई हैं, इनको बहुत अदालतों में चैलेंज कर दिया गया है। क्या ये हल्का बंदियों की पटिशन इलेक्शन से पहले निपटा सकेंगी ये अदालतें? इसको भी ग्राउंड बनाया जा सकता है कि हल्का बंदियां बहुत चैलेंज हो चुकी हैं और ये लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, लोगों को इलेक्शन लड़ने के पूरे अपने हकूक मुयसर नहीं होंगे, तो फिर इलेक्शन फेयर कैसे होंगे जी। तो वही कुछ हुआ जनाब, लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की पटिशन गई और उस पटिशन के ऊपर फौरी तौर पर स्टे हो गया।
اب جب اسٹے ہوا تو سارے لوگ پریشان ہو گئے. اس پہ پریشانی تو بنتی ہے، اور سب سے بڑی پریشانی بنتی ہے سپریم کورٹ کو. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے جو اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ جناب علی الیکشن کروائے جائیں، اور چیف الیکشن کمشنر نے اسی ڈیٹ کا اعلان کیا. انہوں نے پھر کہا کہ 8 فروری کو ہوں گے، اور 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کا حکم موجود ہے اس وقت. اب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس 13 دسمبر کو یہ آرڈر کیے گئے، جو چیلنج کیے گئے، تو آج لگے جی ان کے پاس. جب ان کے پاس آج آرڈر لگے، انہوں نے بڑے آرام سے ساری چیزیں سنی، سب کچھ سنا، اور پھر اس کے اندر جو انہوں نے 2-3 ریمارکس دیے نا، وہ ریمارکس ریمارکیبل ہیں. ان میں سے انہوں نے یہ کہا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر موجود ہے کہ الیکشن کروائے جائیں اور اس کی ڈیٹ پہ کروائے جائیں، تو لاہور ہائی کورٹ جو کہ سپریم کورٹ کی سبارڈینیٹ کورٹ ہے، وہ کس طرح اس سے متضاد آرڈر دے سکتی ہے. انہوں نے پہلا تو یہ کہا، ایک طرح سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی سنب کیا اس کو. گرچہ وہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہے اپنی اپنی جگہ پر، لیکن اس کی سپیریئر باڈی ہے سپریم کورٹ، چیف جسٹس پاکستان. جب ان کا آرڈر موجود ہے تو لاہور ہائی کورٹ اس آرڈر سے کنٹراڈکٹری آرڈر نہیں دے سکتی، اور خاص طور پر اس طرح کے معاملات پر جو ایڈمنسٹریٹو معاملات کرواتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائزی صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا یہ جو عمیر نیازی ہے اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے. ان کو نوٹس انہوں نے جاری کر دیا، توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے عمیر نیازی کے پاس. اس پٹیشن کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ بات دیکھنے میں آئی کہ علی ظفر صاحب جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کو پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو، وہ کہتے ہیں جی میرے تو علم میں نہیں ہے کہ پٹیشن فائل کی گئی ہے، یہ تو پٹیشن فائل کرنی نہیں چاہیے تھی. ان کا یہ کہنا ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ پی ٹی آئی کے اندر آپس کی کوآرڈینیشن ختم ہو چکی ہے. جو لوگوں کا، یا عمیر نیازی جو ایک جونیئر لائر ہیں، علی ظفر ان کے سینئر لائر ہیں، تو علی ظفر کو پتہ نہیں کہ پٹیشن فائل ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کے اندر ان کے جو اپنے ہیڈ ہیں یا ان کے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب وہ جیل میں ہیں، باقی لوگ تتر بتر ہیں. تو پی ٹی آئی میں وہ جو نظم ہوتا ہے، ضبط ہوتا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آیا. اس کا فقدان نظر آیا، اور ہوتا بھی ہے اس طرح کے. یہ کوئی آرگنائز جماعت تو ہے نہیں. اب جب اتنی بار کرتے ہیں نا تو لوگوں کو برا لگتا ہے. واقعی یہ آرگنائز جماعت نہیں ہے. اگر آرگنائز جماعت ہو تو اپنا باری باری یہ وہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، اس طرح کام چلتے ہیں. باقی پارٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی کی مثال دینا ضروری نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ وہ الیکشن سپریم کورٹ میں آ گئی. سپریم کورٹ میں جب یہ آئی تو پتا تھا کہ سپریم کورٹ اس پٹیشن کے ساتھ وہی کرے گی جو کچھ اس پٹیشن کے ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر اسٹینڈنگ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، تو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر پریویل نہیں کر سکتا وہاں پر. اور اس کے اندر میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ یہ پٹیشن بنیادی طور پر جو چیلنج کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ وہاں پر الیکشن کروانے والا عملہ، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر یا ریٹرننگ افسرز یا دوسرے اے آر اوز، موسٹلی جو ڈی سی اے سی وغیرہ ہوتے ہیں، کہ جناب یہ الیکشن کروائیں گے، تو اس لیے ہمیں ان پر یقین نہیں ہے. اگر یقین نہیں بھی ہے تو یہ مسئلہ لاہور ہائی کورٹ کا نہیں تھا، یہ الیکشن کمیشن کا تھا. یہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ دیتے اپلیکیشن کہ جناب ہمیں ان پہ اعتراض ہے، ان کو ہٹایا جائے، اور ابھی دے سکتے ہیں کہ جن جن پہ اعتراض ہے. تو سپریم کورٹ نے اس کو بھی گراؤنڈ بنایا کہ جب آپ کا فورم ہی آپ نے نہیں لیا تو ڈائریکٹ لاہور ہائی کورٹ میں آپ کیسے چلے گئے، اور لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف آرڈر کیسے دے دیا. تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے کچھ دوستوں نے اس فیصلے کے اوپر، جب ابھی بات ہوئی فیصلے کے فوراً بعد، تو کچھ دوستوں نے جناب یہ آبجیکشن لگایا اس فیصلے پر. صرف ایک آبجیکشن لگایا، کوئی اور آبجیکشن نہیں ان کے پاس تھا. انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر ہماری ایک لائر بھی کھڑی ہوئی ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے یہ بتانا تھا کہ ہمارے عمیر نیازی اویلیبل نہیں ہے، تو اس لیے آپ ان کا موقع بھی سن لیں، 5 منٹ کے لیے ایڈجرن کر دیں یا وہ کر دیں. یہ سب کچھ کہا نہیں انہوں نے، یہ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے کہنا تھا. لیکن چونکہ یہ ایک پریویلنگ اصول ہے، میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں آپ کی کنزپشن کے لیے، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کسی بھی اپیل کے اندر یہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ود دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، کہ وہ کسی کا بھی موقف سنے بغیر کوئی بھی فلوٹنگ آرڈر دے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ واضح نظر آ رہا ہو کہ یہ آرڈر غلط دیا گیا ہے. تو اس چیف جسٹس آف پاکستان پر یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ اس طرح کی اپیل کے اندر وہ موقف سنے
اس کا بھی سنیں، رائٹ کا بھی سنیں اور لیفٹ کا بھی سنیں، یہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ویسے بھی وہ عمیر نیازی اگر آ بھی جاتے تو آ کے وہ اپنے موقف کے بارے میں کیا کہتے؟ وہ یہی کہتے نا جی ہمیں شبہ ہے، کچھ ہوا تو نہیں نا ان کے ساتھ، تو وہ کہتے بھی جب شبہ ہوگا تو اس وقت الیکشن پٹیشن میں آ جانا، ابھی الیکشن ہونے دو۔ اس کا تو یہ جواب ہو گیا جی سادہ سا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ ایسا الیکشن ہے، ایسا الیکشن آپ اس پروگرام میں سن چکے ہیں کہ کہا تھا، تو کہنا کیا تھا، میں نے دعویٰ کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ، یعنی کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے علاوہ باقی سب چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائے، اور سب کی اپنی اپنی وجوہات ہیں۔ مثلا پی ٹی آئی کی یہ وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا لیڈر بانتا قید کے اندر ہے، اس کے سارے جو افیکٹو لوگ تھے وہ سارے چھپے ہوئے ہیں، ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کے لوگوں پر ریڈ ہو رہی ہے، وہ لوگ نہ کھلی طرح جلسہ کر سکتے ہیں، نہ کیمپین کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کسی نہ کسی طرح سے ملتوی ہو جائے، اور یہ اگر اس وجہ سے چاہتے ہیں تو ان کا موقف اپنی جگہ پہ درست سمجھتے ہیں وہ۔ جبکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ابھی نہ ہو، اس لیے نہ ہو کہ ابھی عمران خان کی جگہ پر جو نئی پارٹی کے لوگ آئے ہیں ان کو ریپلیس کیا گیا، جن لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونا تھا اسے تحریک استحکام یا جو بھی نام ہے اس پارٹی کے اندر شامل کر دیا گیا، تو پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا پنجاب کے اندر ورکنگ کرنے کا۔ اب جبکہ مسلم لیگ نون کا اپنا یہ مفاد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تھرو ہم کسی نہ کسی طرح سے مہنگائی کو کنٹرول کر لیں، قیمتی چیزوں کی تھوڑی سی کم آ جائے تاکہ ہم اپنے ووٹر کے سامنے جا سکیں اور اس کے اپنی تھوڑی بہت پرفارمنس بتا سکیں۔ تو اس طرح سے ہر سیاسی پارٹی کا اپنا اپنا مقصد ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ چیف جسٹس کے علاوہ باقی سب چاہتے تھے کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے۔ اچھا جی، اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، میں یہ اپنے نوٹ سے دیکھ لوں کہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جی، انہوں نے آرڈر تو کر دیا کہ آج اسکیجول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر اب بھی وہ الیکشن ملتوی کروانا چاہیں تو کیسے کروائیں گے؟ یہ بھائی میں کوئی بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں راستے آپ کو کہ الیکشن اب کیسے ملتوی ہو سکتا ہے۔ بھائی جب دل نہ چاہے نا کم کرن نو، پنجابی کی مثال ہے، جب دل کرے نا کوئی کم کرن نو تے حجتا ہزار، تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہاں پر۔ تو کیا کہوں میں، وہ کہتے جی بتائیں، میں نے کیا بتانا ہے بھائی، سیدھا سیدھا نظام آپ کے سامنے، پاکستان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ چیف جسٹس نے آرڈر کر بھی دیے ہیں نا، تو اگر کوئی طاقت چاہتی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے تو وہ اب بھی الیکشن ملتوی کروا سکتی ہے۔ وہ کس طرح سے اللہ معاف کرے، وہ ہنگامے شروع کروا سکتی ہے، وہ بلاسٹ شروع کروا سکتی ہے، اور کچھ نہیں تو ملک کے اندر فائنانشل ایمرجنسی بھی لگوا سکتی ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو اور ملک کے اندر الیکشن ہو، فیئر الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، اور عوام کے نمائندوں کو عوام کے لیے ان کی حکومت دے دی جائے۔ اس ملک کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اگر آپ کے اڑوس پڑوس والے آپ کے گھر کے اندر مداخلت کرنا بند کر دیں۔ اڑوس پڑوس سے مراد ہے دوسرے پہ محکمے، اس میں مداخلت کرنا بند کر دیں تو آپ کا گھر ہنسی خوشی بس سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، خوشحالی میں رہ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔